آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کا وہ درد بھرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا اور آنکھیں بے اختیار نم ہو جائے گی۔ یہ داستان مدینے سے شروع ہوتی ہے، کربلا کے میدان تک پہنچتی ہے اور پھر شہادت کے بعد یزید کے دربار تک کے دردناک منظر سامنے لاتی ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو دلوں کو چیر دیتی ہے اور روح تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید اس کا ایک ایک منظر آپ کے دل پر ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ پیارے دوستو، یزید نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ اعلان کروا دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے مدینے میں بیعت لی جائے۔ ذرا سوچئے، امام حسین علیہ السلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کیا وہ کسی ایسے شخص کو اپنا امام تسلیم کر سکتے تھے جو دین کی راہ سے دور ہو چکا تھا؟ امام حسین علیہ السلام تو اس دور میں دین کے اصلی محافظ اور حق کے سب سے بڑے علمدار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرمایا، اے یزید، اگر تو میرا نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں تیری بتائے کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ بات یزید کو ایسی لگی جیسے اس کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ وہ غصے سے تلملا گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے درباریوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس سازش کا الزام ہوا تو آپ نے اپنے اہل خان اور رشتہ داروں کو اپنے پاس بلایا، پھر نہایت نرم اور غمزدہ لہجے میں فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میرا خون بہایا جائے۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ عرض کیا، اے نانا، آپ کی امت مجھے آپ کے ہی شہر میں رہنے نہیں دے رہی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے حسین، جہاں بھی تو جائے گا تیرا نانا تیرے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھ، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو دل غم سے بھر گیا تھا۔ آپ نے روزے رسول کو سلام کیا، آپ نے اہل خان کو جمع کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ صغرا تھا۔ وہ سخت بیمار تھی۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ آگے آنے والے دن بہت دردناک ہونے والے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو پیار سے چوما، اسے الوداع کہا اور پھر اپنے گھر والے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مکہ اللہ کا گھر تھا اور پوری دنیا کے لیے امن کی جگہ مانا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں قائم فرماتے رہے، مگر جب یزید کو یہ معلوم ہوا کہ آپ مکہ پہنچ چکے ہیں تو اس نے ایک اور خوفناک سازش تیار کی۔ دوسری طرف کوفہ سے لگاتار خط آنے لگے۔ لوگ لکھتے، اے نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یزید کے قاعدے ہم پر ہر روز ظلم کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کچھ خطوں میں تو یہ تک لکھا گیا کہ اگر آج آپ کی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ دین مٹاتا رہا اور ہم بے بس رہے۔ یہ پیغام پڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار سافر حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا، اے مسلم، تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو اور پھر مجھے خبر دو۔ حضرت مسلم بن اکیلے ہی کوفہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، ہر زبان پر حسین کا نام تھا۔ یہ سب دیکھ کر انہوں نے فوراً ایک خط امام حسین علیہ السلام کو
خدمت میں روانہ کیا اور حالات سے آگاہ کیا، مگر اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ میں ان کی شہادت کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کی آنچ آئے، اس لیے آپ نے اپنے بچوں، بہنوں، اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ میں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے ہیں تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا اور لالچ دینا شروع کر دیا۔ کسی کو مال کا لالچ دیا گیا، کسی کو موت سے ڈرایا گیا اور کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دھیرے دھیرے وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت مسلم بن عقیل بالکل تنہا رہ گئے۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور درد بھرے دلوں کے ساتھ کہتے ہیں، کوفہ والوں، تم نے ہی مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، پھر آج مجھے تو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ چلتے چلتے جب وہ تھک گئے تو ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اسی گھر سے ایک بزرگ خاتون باہر آئی، انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو بیٹھا دیکھا اور کہا، بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، حالات بہت خراب ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، اماں میرا گھر مدینے میں ہے، یہاں میرا کوئی نہیں۔ بزرگ خاتون نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی، انہوں نے فوراً آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی، کھانا کھلایا اور آرام کرنے کو کہا، مگر اسی گھر کا بیٹا یہ ساری بات سن چکا تھا۔ اس کے دل میں دنیا کا لالچ جگہ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مسلم بن عقیل کو خبر دے دے گا تو اسے بڑا انعام ملے گا۔ وہ دوڑتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور ساری خبر دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں سپاہیوں نے اس گھر کو گھیر لیا، مگر حضرت مسلم بن عقیل میدان میں شیر کی طرح نکلے، اکیلے ہی دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کی بہادر دیکھ کر دشمن بھی گھبرا گئے۔ جب وہ سیدھے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دھوکہ اور مکاری کا سہارا لیا گیا۔ آخرکار آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور عبدال بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے تکبر بڑی ہنسی کے ساتھ کہا، اے مسلم، آج تم ہمارے قبضے میں ہو، بہت جلد تمہارے امام حسین بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم بن عقیل نے پوری عرض کے ساتھ فرمایا، اے ظالم، اللہ سے ڈر، حسین علیہ السلام دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور تو گمراہی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ دنیا کی یہ دولت اور طاقت ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں رہنے والی۔ ابن زیاد نے کہا، اپنی آخر خواہش بیان کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، میرا ایک پیغام میرے مولا حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، ان سے کہنا کہ میں کوفہ والے نے وفا نہیں نبھائی، وہ یہاں نہ آئے، مگر ظالموں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ پھر وہ دردناک لمحہ آیا جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری لمحوں میں آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں عرض کیا، اے میرے مولا حسین علیہ السلام، آپ نے اس خدمتگار کا آخری سلام قبول فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ تپتے ہوئے ریگستان اور ریت سے ڈھکے راستوں سے گزرتا رہا کہ اچانک ایک دل دہلا دینے والی خبر نے پورے قافلوں کو غم سے ڈبا دیا۔ یہ خبر تھی ان کے وفادار سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہادت کی۔ معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے اپنی وفاداری توڑ دی تھی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی محرمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر امام حسین علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر یزید نے عبید اللہ بن یزید کو پیغام بھیجا کہ حسین علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے، راستے میں ہی انہوں نے روک لیا جائے
اور بیعت لینے کی کوشش کی جائے۔ ابن زیاد نے فوراً ایک فوج تیار کی اور اس کی کمان حر بن یزید رہائی کو سونپ دی۔ حکم دیا گیا جا حسین علیہ السلام کو تلاش کرو، انہیں کوفہ نہ پہنچنے دو، جہاں بھی ملے ان سے بیعت لو۔ حر بن یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ ریگستان میں نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد دور سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی، یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فوج نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے حر، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے ادب کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کی نگاہ حر اور اس کے سپاہیوں پر پڑی۔ ان کے ہونٹ پیاسے سے سوکھ چکے تھے، جانور بھی پیاسے سے بے حال تھے۔ آپ نے فوراً حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے عباس، پانی لے کر جاؤ، ان لوگوں کو اور ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب کو پانی پلایا۔ پیاسے سپاہیوں نے پانی پیا، جانوروں کو بھی سیراب کیا گیا۔ جب حور نے یہ بے مثال اخلاق دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ آگے بڑھ کر اور ادب کے ساتھ بولا، اے نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بہت خطرناک ہے، میری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر ادھر ابن زیاد کو خبر ملی کہ حر نرمی دکھا رہا ہے۔ اس نے فوراً عمر بن سعد کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اور اسے فوج کا سردار بنا دیا۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا اچانک رک گیا۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، جا کر معلوم کرو یہ کون سی زمین ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، موجود لوگوں سے پوچھو، کسی نے وہاں اس جگہ کو نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اسے گجڑیا کہتے ہیں، پھر ایک شخص نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے گہری سانس لی اور فرمایا، یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ پھر آپ نے زمین کے مالک کو بلایا اور اس کی مرضی کے مطابق قیمتی ادا کر کے زمین خرید لی۔ اس کے بعد آپ نے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اپنی سواریوں سے ادھر جاؤ، یہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ سن کر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور دوسرے ساتھیوں نے اہل بیت کے لیے خیمے لگائے اور رہنے کا انتظام کیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عمر بن سعد اپنی فوج لے کر کربلا پہنچ گیا۔ اس نے آ کر کہا، اے حسین، ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کے بیعت نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے پورے سکون کے ساتھ جواب دیا، عمر بن سعد، اپنی یزید سے کہہ دینا کہ حسین سر کٹوا سکتا ہے مگر حق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دھیرے دھیرے یزید فوج نے چاروں طرف سے گھیرا اور مضبوط کر دیا۔ جب ابن زیاد کو لگا کہ ابھی بیعت نہیں ہوئی تو اس نے سیم کو بھی کربلا بھیج دیا اور سخت حکم دیا کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو جھکایا جائے۔ سیم کربلا پہنچے اور حالات دیکھ کر بولا، جب تک ان کے پاس پانی رہے گا یہ کمزور نہیں ہوں گے، سب سے پہلے پانی بند کرو۔ اس کی بات پر سب راضی ہو گئے۔ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت عباس علیہ السلام کا خون جوش مرنے لگا، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے عباس، یہ صبر کا وقت ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیموں کو دریاؤں سے کچھ دور لگا دیا جائے۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر آج ہم پانی کے لیے لڑیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا جنگ پانی کے لیے تھی، جبکہ ہمارا مقصد صرف دین اسلام کی حفاظت کے ہے۔ اس کے بعد خیموں کو دریاؤں سے دور کر دیا گیا۔ 7 محرم کا سورج نکلا تھا تو دشمن نے فرمات
का पानी बंद कर दिया। अब अहले बैत के खेमों के से बच्चे की सिकसिकियां सुनी देने लगी। हर तरफ एक ही पुकार गूंज रही थी, अल्तश अल्तश प्यास। इन मासूम आवाज़ों ने हुर बिन यजीद रियाई के दिल को हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार सोचता, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। उधर सिमर और उमर बिन साद ने फैसला कर लिया कि अब जंग टाली नहीं जाएगी। जब ये खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजा और एक रात की मोहलत मांगी। आपने फरमाया, हमें सिर्फ एक रात दे दो ताकि हम अपने रब की इबादत कर ले। यही थी शब आशूर का वो रात जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों और अजीजों के एक खेमों में जमा किया। फिर फरमाया, इन लोगों की दुश्मन मुझसे है। मैं तुम सबको अपनी बैत से आज़ाद करता हूँ। जो जाना चाहे चला जाए, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगा। यह सुनकर हर आँख नम हो गई। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद तुम लोग हया की वजह से झुक नहीं कह रहे। ए अब्बास, चिराग बुझा दो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझा दिया। कुछ देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास चिराग फिर जला दो। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने था जिसे देखकर आंखें भर आती है। हर साथी अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था। हर आंख से आंसू बह रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर आज हम चले जाए तो रोज मक्सर सैयद फातिमा ज़हरा सलीमुल्लाह अलैहा को क्या जवाब देंगे? ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भी नम हो गई। आपने दोनों हाथों उठाए और बारगाह ए अली में अर्ज किया, ए अल्लाह, जैसा वफादार साथी तूने मुझे अता किए हैं वैसे साथी ना किसी को मिले है और ना मिलेंगे। और फिर करबला की वो रात इबादत, आंसुओं और सब्र वफा की गवाही देती रही। उस रात हुर बिन यजीद रिहाई अपने खेमों में बेचैन बैठे रहे। उनकी आंखें से लगातार आंसू बह रहे थे। बार बार उनके लम्बों पर एक ही बात आती, कल हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए जाएंगे। मैं रोज मक्सर सैयद फातिमा ज़हरा सलीमुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूंगा? आखिर वो रात गुजर गई। जब सुबह उजाला फैला और 10 मुहर्रम का सूरज निकला तो हज़रत अली अकबर सलीमुल्लाह अलैह ने आज़ान दी। आज़ान की सदाएं कभी फिजा में गूंजी रही थी कि जदीदी फौज ने हमला शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वफादार साथियों दुश्मन के हमलों को रोकने लगे ताकि नमाज पूरी इत्मीनान के साथ अदा हो सके। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, हुर बिन यजीद रिहाई ने अपने आंखों पर मट्टी बांधी, अपने हाथ बांधे और अपने बेटों से कहा, मुझे मेरे मौला के पास ले चलो ताकि मैं उनके कदमों गिरकर माफी मांग सकूं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। उनकी आंखें से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मौला, मुझे बहुत बड़ी खता हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर चाहो तो वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा। मगर हुर की आंखें से आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने कहा, मौला, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी गर्दन कटे, फिर कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। यह सुनकर उनके बेटे भी आगे बढ़े और अर्ज करने लगे, हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला पर कुर्बान करेंगे। फिर हुए ये बेटे मैदान में उतरे, बहादुरी से लड़ते हुए रहे, यहाँ तक कि शहादत का जमा भी पिया। अपने बेटों की शहादत के बाद और खुद मैदान में आए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, ए लोगों, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जो तुम्हारी फौज का सरदार था। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इनके मुकाबले में खड़ा होना दुनिया और आखिरत की बर्बादी। मगर दुश्मन के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने हुर पर हमला कर दिया और शेर की तरह लड़ते रहे। आखिर जख्मों की कसरत से घोड़े से जमीन पर गिरे।
पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंचे, उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, ए हुर, आज तू कायम हो गया, जन्नत में तू मेरे साथ रहेगा। करबला का मैदान अब अपने सबसे दर्दनाक मरहले की तरफ बढ़ रहा था। बनी हामिस के बहादुर नौजवान एक एक करके मैदान में उतर रहे थे। उनमें एक नाम ऐसा जिसके खौफ से दुश्मन के दिल कांप उठते थे, वो थे गाजी अलबादार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। जब बच्चों का प्यास हद से बढ़ गई और खेमों से अलतस की सादाएं बुलंद होने लगी, तब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मकसद उठाई और फर्द की तरफ रवाना हुए। आपका मकसद जंग करना नहीं था, आपका सिर्फ पानी लाना चाहते थे, मगर दुश्मन रास्ते रोककर खड़े हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते तक पहुँचते और मस्क को पानी से भर लिया। उसी लम्हों आपकी निगाह पानी पर पड़ी। प्यास की शिद्दत थी, कई दिनों से होठ सूखे थे। आपने पानी हथेली में लिया, मगर अगले ही पल आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीवी सकीना और प्यासे बच्चे की याद आ गई। आपने पानी वापस फरमाते गिरा दिया और फरमाया, अब्बास, ये कैसा हो सकता है कि तू पानी